बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के प्रोग्राम इस्लाम का सफ़र के साथ मैं हूँ ईमन भट्ट और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रियाज। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो बहुत ही अहमियत और फजीलत रखता है। इसमें हम लोगों ने आज जिस मौजू पर बात करनी है वो दीन इस्लाम में रमज़ान करीम की फजीलत और अहमियत है। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह अब अहमद देख के रमज़ान का महीना आ चुका है और रमज़ान का महीना का मतलब क्या है या रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले तो रमज़ान की जो मीनिंग है इसका मतलब है, रमज़ान का मतलब यानी कि जल जाना। अब देखें, हमने पिछले महीने या जितने हमने गुनाह किए होते हैं, ये वाहिद वो महीना है जिसमें हम थोड़ी सी इबादत करके वो ज़्यादा सवाब इसमें मिलता है। तो मतलब कि गुनाह का जल जाना है। और फिर यहाँ पे अल्लाह ताला के इरशाद है कि जब तुम रमज़ान के महीने को पाओ तो तुम इसके तमाम रोज़े रखो। एक और जगह इरशाद बारी ताला है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुम पर पहले उम्मत या पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो रमज़ान का तुम परहेज़गार बनो, यानी बेसिकली हम लोगों को जो रमज़ान का महीना है वो परहेज़गारी का दर्स देता है। इस वक्त जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं वो है अलामा अमीन शहीदी साहब। बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपका हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि रमज़ान करीम की दीन इस्लाम में क्या फ़जीलत और अहमियत है। रमज़ान मुबारक अल्लाह के बाकी तमाम 11 महीनों में वही हैसियत रखता है जो हैसियत सूरज की है बाकी तमाम सयामों के दरमियान। ये जो महीना है ये अपने तकद्दुस के एतबार से, बरकतों के एतबार से, अहमियत के एतबार से, इबादतों के एतबार से, अल्लाह के कुर्ब के एतबार से, अल्लाह की रहमत के दरवाजों के खुलने के एतबार से, उसकी मग़फ़िरत के एतबार से तमाम महीनों पर फजीलत रखता है। ये चूंकि एक ज़माने का नाम है, एक वक्त का नाम है, ये चांद के नजर आने से शव्वाल के चांद के नजर आने तक का ये जो अरसा है, इसका बाकी अय्याम और बाकी रातों और बाकी महीनों की निस्बत जो मकाम है वो वैसा ही है जैसे मक्का और मस्जिदुल हराम की सरजमीन का मकाम बाकी तमाम जमीन के मुकाबले में है। इतनी इसकी अहमियत है। इसलिए हमसे ये कहा गया है मिनहज मुसलमान कि जिस तरह से मक्का में मस्जिदुल हराम में 1 रकअत नमाज पढ़ने का सवाब बाकी जगहों में 1 लाख रकअत नमाज पढ़ने का है के बराबर है, उसी तरह से इस महीने के अंदर किए हुए नेक कामों का जो अजर है वो बाकी तमाम महीनों के हजारों बराबर है, उससे ज्यादा है, कम नहीं है किसी की सूरत में। यही वजह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस महीने की आमद ही पर मुतवज्जिह फरमाया और कहा कि क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति व रहमति वल मग़फ़िरह। अल्लाह का महीना तुम्हारी तरफ बरकतें लिए, रहमतें लिए और मग़फ़िरतें लिए आ रहा है। इस मुबारक महीने की खुसूसियत यह है कि ये जो तुम सांसें लेते हो, जिस पर तुम्हें इख्तियार भी हासिल नहीं है, अपनी मर्जी से सांस रोक नहीं सकते, खुद इन सांसों का आना जाना भी अल्लाह की बारगाह में तस्बीह शुमार होती है। अनफासुकुम फीही तस्बीहुन। और इसी तरह से फरमाया वो नौमुकुम फीही इबादतुन। इस महीने में ये जो तुम नींद करते हो, सोते हो, जिसमें तुम अपने आज़ाब, अपने हवास और अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते, तुम्हें नहीं पता होता कि तुम सो रहे हो, क्या कर रहे हो, एक ऐसी बेखबरी की नींद भी अल्लाह की बारगाह में इस मुकद्दस महीने में इबादत करार पाती है। इसलिए फरमाया वनौमुकुम फीही इबादतुन। जो महीना इतना मुकद्दस है, इतना अजीम है, जो इंसान को शैतान से निजात दिलाने वाला महीना है, जो इंसान के लिए रहमतों को खोलने वाला महीना है, ऐसे महीने में फरमाया कि अपने आप को जहन्नम की आग से आजाद करो। कैसे आजाद करो? चंद उसके लिए उसूल और ज़ाबिते बताए, कहा कि ये काम जरूर करो। उसमें से एक ये है कि अपनी नमाजें पर वक्त पढ़ो, नमाज में कोई तसाहुल न करो। जब नमाज पढ़ो तो मुसल्ला में बैठकर अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि नमाज के बाद की गई दुआ इस मुकद्दस और मुबारक महीने में फौरन कबूल होती है। इसी तरह से अपने छोटों पर रहम करो, अपने बड़ों का एहतराम
نبی کریم کے اپنے فرامین کی روح بتا رہا ہوں آپ کو. جی جی. الفاظ یہ ہیں وَرْحِمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو. وَأَكْرِمُوا كِبَارَكُمْ، اپنے جو بڑے ہیں ان کی تکریم کرو. کہا فرمایا کہ اپنے رب کو انتہائی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، غمگین دل کے ساتھ بلاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری آواز سنتا ہے. وَاسْأَلُوا، اور اس سے مانگو، بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیتوں کے ساتھ اس سے مانگو. اگر تم اس سے مانگو گے تو وہ قبول کرتا ہے. یعنی ایک ایک کر کے ہمیں وہ ساری نصیحتیں بتائی جن کے ذریعے سے ہم اس مقدس اور مکرم مہینے میں اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے مولانا صاحب. آپ یہ بھی بتائیے گا کہ دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں کورونا جیسی وبا آئی ہے. اس میں غریب لوگوں کا پہلے سے ہی وہ بھوکے مر رہے ہیں، مگر اس وبا کی وجہ سے ان کا روزگار جو بند ہو گیا ہے، تو دین اسلام اس میں ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ دیکھیے، دین اسلام نے اسی مہینے کو ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے. دین ہمیں بتاتا ہے، کریم ہمیں بتاتے ہیں کہ تم پر روزہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم پاکیزہ ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اور روزے کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تمہیں اپنے نچلے طبقے کی بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس شروع ہو جائے. یعنی جب تم بھوکے رہتے ہو 15 گھنٹے 16 گھنٹے تو تمہیں یہ احساس ہو کہ عام طور پر معاشرے کا غریب طبقہ سارا سال اسی کیفیت میں گزارتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. لہذا یہ جو احساس ہے غریبوں کا، تنگ دستوں کا، فقیروں کا، یہ احساس تمہیں اس نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ تم جب متمول ہو جاؤ، تمہاری استطاعت ہو، تو تم ان کا بھی ہاتھ تھام سکو، ان کو بھی کھلا سکو، ان کی بھی مدد کر سکو. لہٰذا ہمیں یہ کہا گیا کہ اس مقدس مہینے میں افطار زیادہ سے زیادہ کراؤ، لوگوں کی بھوک مٹانے کا بندوبست کرو، لوگوں کی افطاری کا بندوبست کرو، لوگوں کے راشن کا بندوبست کرو. وہ لوگ جو مانگ نہیں سکتے ان تک پہنچاؤ، جو مانگیں ان تک تو ہر صورت میں پہنچانا چاہیے، لیکن جو لوگ نہیں مانگ سکتے اپنی عزت، اپنے وقار اور سفید پوشی کے بھرم کی وجہ سے، ان کے مانگنے سے پہلے جاؤ، ان کے گھروں میں راشن پہنچاؤ. اگر تم اپنی رنگین دسترخوانوں میں سے آدھی چیزیں کم کر دو اور یہی چیزیں ان کے دسترخوانوں میں پہنچا سکو تو تمہارا روزہ بہترین روزہ ہوگا اور تمہارا رمضان بھی بہترین رمضان کہلائے گا. امین شہید صاحب، یہ مفاہیم بتا رہا ہوں آپ کو، تو اس اعتبار سے میری آپ کی تمام پاکستانیوں کی، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مقدس اور مکرم مہینے میں کورونا کی وجہ سے جو لوگ ڈیلی ویجز پر کام کرتے تھے اور آج ان کی تنگ دستی نے انہیں فاقوں پر مجبور کیا ہے، ہمارے ہی ارد گرد، ہمارے ہی گلی کوچوں میں، ہمارے ہی محلوں، قصبوں اور دیہاتوں میں ایسے لوگ موجود ہیں. پہلی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فوراً ایسے لوگوں کو شناخت کریں. پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس کو نصف کریں کم از کم، اور ان کا حصہ ان تک پہنچائیں. اگر ایسا ہم کریں گے تو پھر یقیناً ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکیں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ہاں، جیسے کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور یہی بالکل صحیح بات ہے کہ رمضان کا مہینے میں ہمیں ایک اور اچھی عادت پڑ جاتی ہے کہ صبر اور تحمل بندے میں پیدا ہوتی ہے. اب جیسے کہ انسان دیکھے صبح سے ماشاءاللہ نہ کچھ کھاتا ہے پیتا ہے اور اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوتا ہے. تو ایگزیکٹلی یہ جو ہے نا رمضان کا مہینہ وہ واحد ہے جس میں ہم صبر و تحمل کا ایک اعلیٰ کردار ادا کرتے ہیں. تو سب سے بڑی بات پھر یہ کہ رمضان کا مہینہ صرف یہ جو ہے نا، یہ نہ کہ صرف ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو یہ رمضان جو ہے نا ہمارا روزہ قبول ہو گیا، یہ اس کا نام نہیں ہے رمضان کا مہینہ.
بالکل مولوی جس طرح علماء صاحب نے بات کی تو ایگزیکٹلی میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا کہ رمضان کے پینے سے مطلب رمضان کے روزے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا یا یہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صبر رکھنا ہے، غصہ نہیں کرنا، چغل خوری نہیں، غیبت نہیں کرنی، تو ہم جھوٹ نہیں بولنا ایگزیکٹلی. تو اس کو ہم پوائنٹ آف ویو لے کر تو تب ہمارا جا کے روزہ قبول ہوتا ہے. ویسے تو قبول کرنے والی ذات اللہ ہی ہے، لیکن صرف یہ کہ ہم رمضان کے مہینے کے ان پوائنٹ آف ویو کو ہم خیال کرتے ہوئے چلیں. تو کسی کو پتہ نہیں ہوتی یا لوگوں کو پتہ ہو کہ بعض جان بوجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ناظرین اسی کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں نعت کی طرف. بہت ہی خوبصورت آواز میں سنیں گے نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں. چاند تارے حضور آپ کے ہیں، ہم بھی سارے حضور آپ کے ہیں. ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں. سیدہ علی حسین و حسن، سیدہ علی حسین و حسن، پھول سارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں. تو ناظرین آپ نے سنی نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت آواز میں. اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی اچھی بات. ہاں بالکل، آج کی اچھی بات، اور یہ میرا بڑا فیوریٹ پوائنٹ، یعنی کہ یہاں پہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے. اچھا، آج کی اچھی بات یہ ہے کہ سب سے بہترین عمل جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اسپیشلی رمضان کے مہینے میں تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کے بعد بھی اگر آج ہم رمضان کے مہینے کو اس کو اپنی عادت میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے آگے کا بھی اچھی عادت ڈالیں گے تو آگے جو مہینے ہیں وہ بھی اسی طرح گزرے جائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ناظرین آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے اسی کے ساتھ. اسی طرح کے نئے موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے پروگرام اسلام کا سفر میں. تب تک کے لیے مجھے ایمن بٹ کو دیجیے اجازت، اور اپنے محمد ریاض کو دیجیے گا ہوسٹ کو اجازت. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد. ورلڈ ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر.